بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر، جزاک اللہ۔ آپ سب آئے، بہت بہت شکریہ آپ سب کے آنے کا۔ آج کا موضوع آپ سب کو پتہ لگ گیا اور بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے بہت اچھے الفاظ کے ساتھ مخاطب کیا، آپ کا بہت شکریہ، اور آپ نے مجھے یہاں دعوت دی آنے کی۔ موضوع بہت حساس ہے جی آج کا، اور اس کا نام ہے جنات کی دنیا اور دجال۔ حساس اس لیے کیونکہ جنات کی ایک الگ ہی دنیا اور ایک غیبی دنیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری نظروں سے اوجھل کی ہوئی ہے یہ دنیا۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ جو کہ ایک بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ اگر جنات کی دنیا تم سب کے سامنے کھل جاتی، اگر غیب کی یہ دنیا، جنات کی دنیا تم سب کے سامنے کھل جاتی تو ہمارا جینا مشکل ہو جاتا اور ہمارا جینا حرام ہو جاتا۔ جس طرح بیکٹیریا، وائرس کی اگر دنیا ہمارے سامنے کھل جائے، وہ مائکرو آرگنزمز ہیں نا، مائکروسکوپ سے نظر آتے ہیں۔ اگر آپ کو اپنے ہاتھ پہ جراثیم نظر آنے لگ جائیں تو آپ کا کیا حال ہوگا؟ آپ ہر وقت ہاتھ ہی دھوتے رہیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ کو بیڈ پہ جراثیم نظر آنے لگ جائیں، آپ کو کارپیٹ پہ جراثیم آنے لگ جائیں، گاڑی پہ جراثیم نظر آنے لگ جائیں، آپ کہیں جائیں گے ہی نہیں، آپ اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیں گے کیونکہ آپ کو جراثیم نظر آ رہے ہیں۔ اسی طرح ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنات کی دنیا نظروں سے اوجھل کی ہے، اور اگر یہ کھل جائے انسان کے آگے تو انسان کا حشر نشر ہو جائے، کیونکہ انسان کو اگر پتہ لگ جائے کہ وہ کس طرح سے انسان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور وہ دشمن جس کے بارے میں بھائی نے آپ کو تلاوت بھی کر کے سنائی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ تمہارا بدترین دشمن ہے، ابلیس جو کہ جنوں کا، ایول جنس کا جو سردار ہے، وہ تمہارا بدترین دشمن ہے، اور آگے سے، پیچھے سے، رائٹ سے، لیفٹ سے، ہر طرف سے وہ آئے گا اور تم پہ حملے کرے گا آگے۔ تو آج ہم اس کی بات کرنے جا رہے ہیں، اور فکر نہ کیجئے اس کے جتنے بھی، اس کا جو مکر ہے، جو فریب ہے، اور جو جنات کا مکر فریب اور ان کا جو ایول ہے، انشاءاللہ اگر آپ اللہ کی پروٹیکشن میں ہیں تو آپ کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ لیکن سٹل میں آپ سب کو ایڈوائز کروں گا، آپ سب سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ تینوں کل بھی پڑھ لیں، شام کے اذکار اور آیت الکرسی بھی پڑھ لیں انشاءاللہ، کیونکہ ایک حساس ٹاپک میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ اوکے جی، سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ سب کو بتاتا ہوں، جنات کا ایک تعارف دیتا ہوں کہ جنات کتنی اقسام کے ہوتے ہیں۔ پہلی چیز، جنات کو ہم دیکھ نہیں سکتے ان کی اصل شکل میں، اسی لیے ماڈرن سائنس جو ہے ظاہر ہے وہ جنات کا انکار کرتی ہے۔ آج کے جتنے بھی لبرل ہیں اور یہ جو ترقی پسند لوگ ہیں، وہ آخرت کا بھی انکار کرتے ہیں، اینجلز کا بھی انکار کرتے ہیں، جنات کا بھی انکار کرتے ہیں، اور آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ نے کبھی دیکھے ہیں؟ تو ضروری نہیں اگر ایک چیز دیکھی نہیں ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتی۔ ضروری نہیں ہے کہ اگر ماڈرن سائنس ابھی اس طرف نہیں گئی اور اس حد تک ترقی نہیں کی ماڈرن سائنس نے کہ وہ کوئی ایسی ڈیوائس بنا سکے کہ جنات نظر آنے لگیں، تو ضروری نہیں کہ وہ چیز ایگزسٹ نہیں کرتی۔ پہلی چیز یہ۔ اب ہمارا تو ایمان ہے جنات کی ایگزسٹنس پہ، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، سورہ جن میں بھی موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جنوں کو مخاطب بھی کیا، سورہ رحمان میں بھی مخاطب کیا۔ تو سب سے پہلے جنات کی اقسام کی بات کرتے ہیں۔ دیکھیے حدیث ہے، ابو ثعلبہ خشی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنوں کی 3 قسمیں ہیں۔ ویسے ان کی سب ٹائپس بھی بہت ہیں، بہت سی مزید اقسام بھی ہیں، لیکن مین 3 اقسام یہ ہیں۔ ایک قسم کے پر ہیں اور ہواؤں میں اڑتے پھرتے ہیں۔ یہ وہ قسم ہے جو پہلے آسمان پہ جا کے کچھ باتیں بھی سن لیتے ہیں، ایوز ڈراپنگ کرتے ہیں، کان لگا کے فرشتوں کی کچھ باتیں سنتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ روزانہ کچھ کیسز ڈیل کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے کمانڈمنٹس کو نیچے بھیج رہے ہوتے ہیں، اور فرشتے کمانڈمنٹس لے کر اوپر چڑھ رہے ہوتے ہیں۔ لوگوں کے اعمال ہر پیر کو پیش کیے جاتے ہیں نا، حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کا روزہ رکھا کیا کرتے تھے کہ میرے اعمال پیر کو جس حالت میں پہنچائے جائیں تو میں روزے میں ہوں۔ تو یہ جا کر کچھ باتیں سن لیتے ہیں وہاں جا کر، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ ملک میں ہے نا کہ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے نیئرسٹ ہیون، یہ جو آسمان ہے، پہلا آسمان، یہاں پہ جو ستارے تمہیں نظر آتے ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہم نے بنائے ہیں شیاطین کو مارنے کے لیے۔ یہ جو شہاب ثاقب ہوتا ہے نا، یہ مارا جاتا ہے انہیں، فرشتے جو ہیں انہیں مارتے ہیں شہاب ثاقب، جس سے زخمی ہوتے ہیں، جس سے کوئی مر بھی جاتا ہے جن، کیونکہ یہ خبریں پہنچاتے ہیں کن کو؟ جادوگروں کو، قسمت کا حال بتانے والوں کو، وغیرہ وغیرہ۔ اور حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر
100 باتیں بتاتے ہیں تو 99 باتیں جھوٹی ہیں اور ایک بات سچی ہوتی ہے. ہو سکتا ہے وہ بات سچ ہو جائے اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس موکل ہے. موکل کی کیا حقیقت ہے اس پہ بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے. لیکن بہرحال پہلی یہ قسم ہے، اور یہ ہوتے ہیں ریبیلیس ڈیولز. یہ جو ہے سرکش شیاطین ہیں جن کو ابلیس بھیجتا ہے اور ابلیس نے ان کے کام لگائے ہوئے ہیں، اور یہی آ کر رپورٹ بھی دیتے ہیں ابلیس کو. اور ایک قسم سانپ اور کتے کے ہیں. دیکھیں ضروری نہیں ہر سانپ اور کتا جن ہو، لیکن ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کو شیپ شفٹرز بھی کہتے ہیں. یہ کوئی نہ کوئی شیپ لے لیتے ہیں، کوئی نہ کوئی شکل دھاڑ لیتے ہیں. آپ نے اکثر افسانوں میں کہانیوں میں سنا ہوگا چھلاوا، چڑیل، پری، اس طرح کی چیزیں، ٹھیک ہے نا، پچھل پیری وغیرہ وغیرہ. وہ ساری شکلیں یہ دھاڑ سکتے ہیں اور ہماری شکل بھی دھاڑ سکتے ہیں. کوئی خوفناک شکل، جلی ہوئی شکل، ٹھیک ہے نا، اکثر لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جلی ہوئی سی شکل ہے، جیسے چہرہ جل جاتا ہے اس طرح کی شکل بھی، وغیرہ وغیرہ. تو اکثر اوقات میں یہ سانپ کی شکل، کالے سانپ کی شکل، یا ایسا کتا جو کالا اور اس کے ارد گرد جو ہے وہ وائٹ سپاٹس ہوں، اس کی آنکھوں پہ جو ہے وہ سفید حلقے ہوں، یہ ہے شیطان کی نشانی. لیکن ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے، بٹ واللہ عالم. پھر ایک قسم آباد ہونے والے اور کوچ کرنے والے ہیں. جس طرح ہم لوگ کہیں آباد ہوتے ہیں، ہم لوگ کوچ کر جاتے ہیں، اسی طرح وہ بھی کہیں رہتے ہیں، پڑاؤ ڈالتے ہیں کچھ دیر کے لیے، اس کے بعد کوچ کر جاتے ہیں. یہ نقصان تب تک نہیں پہنچاتے جب تک انہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے. مثال کے طور پہ کہیں پہ رہ رہے ہیں، وہاں پہ آپ بھی آ کے آباد ہو جائیں، آپ ان کو ڈسٹرب کرنے لگیں، آپ کی وجہ سے ان کو تکلیف ہو، تو پھر یہ بھی آگے سے نقصان پہنچاتے ہیں، یہ بھی آگے سے تکلیف پہنچاتے ہیں. اور غسل خانے میں، گند میں، اور اسی طرح ویران علاقوں میں پڑاؤ ڈالتے ہیں. ہو سکتا ہے کسی اچھی جگہ بھی پڑاؤ ڈال لیں، مدرسے وغیرہ میں، کئی میں نے ایسے واقعات سنے ہیں، مدارس میں بھی، مسجد میں بھی. تو اچھے جن بھی ہوتے ہیں، بد جن بھی ہوتے ہیں، یہ وہ والی ٹائپ ہے. اور ان کی خوراک جو ہے وہ گوبر اور ہڈی. حدیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہڈیاں چھوڑ دیا کرو کیونکہ وہ جنات کی خوراک ہے، اور گوبر بھی. تو یہ مین 3 ٹائپس ہیں. اب ان کی سب ٹائپس کی ہم بات کرتے ہیں مزید. یہ بالکل صحیح حدیث ہے. ایک حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قسم کے جنوں کا ذکر کیا جو حمل گرا دیتے ہیں اور آنکھوں کی بینائی کو ختم کر دیتے ہیں. یہ اس حد تک خطرناک بھی ہو سکتے ہیں جنات کہ یہ مس کیریج بھی کر دیتے ہیں، عورت کا حمل بھی گرا دیتے ہیں. اور کالے جادو کرنے والے جو جادوگر ہوتے ہیں وہ انہی کا استعمال کرتے ہیں. اور یہ آنکھوں کی بینائی بھی جو ہے وہ لے لیتے ہیں، اور یہاں تک کہ گردے بھی فیل ہو جاتے ہیں. جن پہ کالا جادو ہوا تو ظاہر ہے، دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن جو ہے شیطان، وہ انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے. تو جب یہ خون کی طرح رگوں میں دوڑیں گے تو دوائی خون میں ہی جاتی ہے نا، پھر یہ دوائی بھی نکال لیتے ہیں، پھر دوائی کا بھی اثر نہیں ہوتا، پھر کوئی ریزن نہیں ہوتی میڈیکلی، اور پھر بھی انسان بیمار ہی رہتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا سائن ہے کالے جادو کا. یہ عام طور پر دھاری دار سانپ کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں. ان کے اسی نقصان کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی کہ جو بھی سانپ اس سے ملتا جلتا ہو اسے مار ڈالیں. دھاری دار سانپ جو ہے اگر آپ کو نظر آئے، آپ اس سے 3 بار پوچھیں کہ جن ہو تو چلے جاؤ، جن ہو تو چلے جاؤ. اگر نہ جائے تو مار دیں، چلا جائے تو وہ جن ہے، لیکن اس سے پہلے پوچھ لیں، کیونکہ ادروائز پھر دشمنی مول لے لیتے ہیں. اس کے بعد کیا بتایا گیا ہمیں؟ کیا انسان جنوں کو دیکھ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جنات کو ان کی اصل شکل میں ہم نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آگ سے بنایا. ہاں ان کی دیگر جو شکلیں ہیں، جیسے سانپ ہے، کتا ہے، خوفناک سی شکل ہے، یا کسی انسان کی شکل میں وہ آ گئے، لمبے سے قد میں آ گئے، پچھل پیری، چھلاوا، عجیب و غریب شکل میں آ گئے، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن ان کی اصل شکل میں ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے. لیکن جنت میں وہ ہمیں نہیں دیکھ سکیں گے، ہم انہیں دیکھیں گے. الٹا حساب ہوگا. یہ بھی حدیث ہے کہ جنت میں ہم انہیں دیکھ سکیں گے، وہ ہمیں نہیں دیکھ سکیں گے. لیکن بہرحال یہاں اس کا قبیلہ اور وہ شیاطین کی بات ہو رہی ہے، وہ ہمیں دیکھتے ہیں، ہمیں اسکروٹنائز کرتے ہیں، رات سونے سے پہلے بھی دیکھتے ہیں، ہر چیز کرتے دیکھتے ہیں، اور اس طاق میں کھڑے ہوتے ہیں کہ کب حملہ کر دیں. اسی لیے ابن تیمیہ نے کہا نا کہ اگر ان کی دنیا آپ پہ کھل گئی تو آپ لوگ کے لیے زندگی بڑی مشکل ہو جائے گی. اگر آپ کو پتہ لگے رات سونے سے پہلے جو ہے وہ ایک خوفناک سا جن آپ کے بستر پہ آپ کا انتظار کر رہا ہے دلہن کی طرح کہ آپ آئیں گے، وہ آپ کو گلے لگائے گا وغیرہ وغیرہ، تو زندگی بڑی مشکل ہو جائے گی. ایسا ہی ہے نا. اس لیے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی نظروں سے اوجھل رکھا ہوا. اس آیت سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے جنات اپنی اصل حالت میں انسانوں کو نظر نہیں آتے، بلکہ کسی اور حالت میں نظر آتے. قارین بہت ہی ضروری ہے کہ آپ اس کے بارے میں جانیں. قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے، حدیث پاک میں بھی اس کا ذکر ہے. صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے ساتھ
دو اینجلز ایک حدیث میں آتا ہے، دو فرشتے ایک میں آتا ہے، چار، دونوں روایتیں موجود ہیں۔ عبداللہ بن مسعود صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے مگر اس کے ساتھ جنوں میں سے ایک جن ہم نشین لگایا گیا ہے۔ تو جب آپ پیدا ہوتے ہیں، انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک جن پیدا کیا گیا ہے۔ فرشتے بھی ہوتے ہیں لیکن ایک جن اس کے ساتھ ساری عمر رہتا ہے، اس کا نام قارین ہے۔ تو صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، کیا آپ کے ساتھ بھی؟ کسی نے جسارت کر لی پوچھنے کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ نے اس پر میری مدد کی ہے تو وہ مسلمان ہو گیا اور مجھے صرف نیکی کا حکم دیتا ہے، کیونکہ وہ تو اللہ کے رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے اس کو بھی قائل کر لیا تھا۔ لیکن بہرحال یہ جن آپ کے ساتھ آپ کی موت تک رہتا ہے، یہ آپ کی شکل بھی داڑ سکتا ہے، یہ آپ کی آواز بھی نکال سکتا ہے، یہ آپ کے جیسے حرکات و سکنات بھی کر سکتا ہے۔ یہ وہ جن ہے جو وسوسے ڈالتا ہے، جس سے پناہ مانگی الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، اور یہی وہ جن ہے جو آپ کو برائی کی طرف اکساتا ہے، آپ کو جو ہے وہ تنگ کرتا ہے اور مختلف طریقوں سے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ جو آؤٹ سائڈ جن ہے نا، باہر کا جن، اس کے لیے آپ کے اندر آنا، آپ کو نقصان پہنچانا بہت ہی مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نیچرل پروٹیکشن دی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرشتوں کی پروٹیکشن دی ہوئی ہے حفاظت کے لیے، فرشتے ہر وقت آپ کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جو باہر کا جن ہے اس کے لیے اندر آنا آلموسٹ امپاسبل ہوتا ہے۔ ابن تیمیہ اس کے بارے میں لکھتے ہیں، انہوں نے جو کتاب لکھی تھی جنات کے بارے میں، اس میں وہ کہتے ہیں کہ دو حالت میں باہر کا جن اندر آنا اس کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے لیے دروازے کھل جاتے ہیں۔ دو حالت میں، ایک جب انسان خوشی میں آپے سے باہر ہو جائے، پاگل ہو جائے، دیوانہ ہو جائے اور پاگلوں کی طرح حرکتیں کرنے لگے، جیسے گورے کرتے ہیں نا، شراب پی کے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، پاگل ہو جاتے ہیں جشن میں، تب اس کے لیے دروازہ کھل جاتا ہے۔ دوسرا، جب انسان شدید غم کی حالت میں ہوتا ہے، بہت زیادہ غم کی حالت میں، اور بہت زیادہ روتا ہے، غم کرتا ہے، ڈپریشن کی حالت میں جاتا ہے، تب بھی اس کے لیے دروازہ کھل جاتا ہے اور تب بھی باہر کا جن جو ہے وہ اندر داخل ہو سکتا ہے۔ اسی لیے دیکھیں، یہ جو کالے جادو والے ہوتے ہیں، یہ جب جن کو بھیجتے ہیں نا، پہلے تو یہ آپ کے قارین کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں اور قارین کے تھرو ہی نقصان پہنچاتے ہیں، لیکن اگر باہر کا کوئی طاقتور جن ہے جس سے نقصان پہنچانا ہے تو وہ پہلے نا خواب دکھاتا ہے۔ وہ شیطان جو ہے پہلے آپ کو خواب دکھاتا ہے، اگر آپ اذکار کر کے نہیں سوئے تو خواب اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ بڑے ڈسٹربنگ ہوتے ہیں، بہت ہی عجیب و غریب سے خواب ہوتے ہیں۔ آپ کو ایسی یادیں دکھاتا ہے، یا آپ کو دکھائے گا کہ آپ کے ماں باپ کی وفات ہو گئی ہے، یا آپ کو بہت ہی پخانہ، گندگی، شیر، سانپ، اس طرح کی چیزیں نظر آئیں گی تاکہ آپ فل ڈسٹرب ہو جائیں۔ پھر جب وہ آپ خواب کسی کو بتاتے ہیں نا، گندا خواب، تو اس کو انرجی ملتی ہے، اس کو پاور ملتی ہے، اس کو طاقت ملتی ہے اس جن کو، کیونکہ وہ خوش ہوتا ہے کہ دیکھو میں نے اس کو نقصان پہنچایا، اب یہ دوسروں کو بتا رہا ہے، تو وہ تو پھولا نہیں سماتا۔ ایک صحابی کو ٹھوکر لگی تو انہوں نے کہا کہ شیطان نے لگوا دی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، تم کہو بسم اللہ، کیونکہ تم یہ کہو گے تو وہ پھولا نہیں سمائے گا، بسم اللہ کہو گے تو وہ سکڑ کے مکھی کی طرح ہو جائے گا۔ اس لیے اس کو کریڈٹ نہیں دینا چاہیے، برے خواب کو نہیں بتانا چاہیے۔ ہاں، اگر ضرورت ہے تو کسی نیک آدمی کو، کسی راکی کو، ایسے ایکسپرٹ کو بتائیں، لیکن ہر ایک کو بتاتے نہ پھریں، اس کو زائل کر دیں، اعوذ باللہ پڑھ کے 3 بار یہاں پہ اسپٹ کر کے، تھوک کر اس کو زائل کر دیں۔ تو یہ باہر کا جن، اس کے لیے اندر داخل ہونا بہت مشکل ہے۔ میں مزید آپ کو بتاؤں گا، لیکن ابھی حدیث کی طرف واپس آتے ہیں۔ بیسیکلی یہ جن آپ کے ساتھ ہے، اور یہ قرین ہے، ایول کمپینین، یعنی کہ برا ساتھی، اور یہ آپ کے ساتھ موت تک رہتا ہے۔ اب اس کی عمر بہت لمبی ہوتی ہے، جب آپ وفات پا جاتے ہیں تو ضروری نہیں کہ یہ بھی وفات پا جائے۔ اور میں نے ایک راکی ہیں بہت بڑے، ان کو یہ کہتے سنا ہے کہ یہ والا جن جو ہے جب مردے کو جلاتے ہیں تو یہ طاقتور ہوتا ہے، کیونکہ آگ کا بنا نا، جنات آگ کے بنے۔ اب ہندو جو ہے وہ ظاہر ہے مردوں کو جلاتے ہیں تو ان کا قرین طاقتور ہوتا ہے۔ اور مزید لکھا گیا اس کے بارے میں کہ اگر پھانسی دیں تو یہ بھی مر جاتا ہے۔ اب پتہ نہیں، واللہ عالم، حدیث نہیں ہے، لیکن اس طرح کی باتیں میں نے پڑھی ہیں کہ اگر کسی کو پھانسی دیں تو یہ جن بھی مر جاتا ہے اس کے ساتھ، یا گردن اڑا دیں کسی کی تو یہ جن بھی اس کے ساتھ مر جاتا ہے۔ خیر، یہ جن آپ کی شکل بھی داڑ سکتا ہے، آپ کی آواز بھی نکال سکتا ہے، اس لیے بہت خطرناک ہے۔ قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید، قرآن کی آیا ہے سورہ کاف آیت نمبر 27۔ قال قرینہ، اس کا ہم نشین کہے گا قیامت والے دن کہ اے ہمارے رب، میں نے اسے گمراہ نہیں کیا تھا بلکہ خود ہی دور دراز کی گمراہی میں تھا۔ وہ معصوم بن جائے گا قیامت والے دن، وہ کہے گا کہ میں تو صرف آئیڈیا دیتا تھا، میں تو صرف اسے برائی کی طرف اکساتا تھا، اصل میں کرنے والا یہ خود تھا۔
اور اصل بات یہی ہے، اس کا بس نہیں ہے، اس کا بس صرف اتنا ہے کہ وہ آپ کو ایک وسوسہ پھینکے گا، آپ کو ایک آئیڈیا دے گا۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو طاقتور کرتے ہیں کہ کمزور کرتے ہیں، کیونکہ ہماری لڑائی اس کے ساتھ ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے صحیح روایت میں کہ ایک بار ان کا قرین ان کے سامنے آ گیا اور بالکل ویسی شکل تھی، تو وہ بڑا حیران ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں آپ کا ہم نشین ہوں، لیکن وہ بڑا کمزور تھا اور بالکل ہی مرنے والا تھا۔ تو ابن مسعود نے پوچھا کہ تم اتنے کمزور کیوں ہیں؟ تو اس نے کہا کہ آپ کے اعمال نے مجھے کمزور کر دیا۔ تو یہ ہمارے اعمال ہیں۔ اب کن عمل سے، کن اعمال سے یہ جو ہے اس کو خوراک ملتی ہے، اس کو پاور ملتی ہے؟ دیکھیں، اب یہ چیز بھی ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بائیں ہاتھ سے نہیں کھانا چاہیے، ایسے ہی ہے، کیونکہ بائیں ہاتھ سے کون کھاتا ہے؟ شیطان کھاتا ہے۔ اور پانی بیٹھ کے پینا چاہیے، اسی طرح غسل خانے جاتے ہوئے بائیں پیر پہلے، اور ہر اچھا کام کرتے ہوئے دائیں ہاتھ سے کرنا چاہیے، کپڑے پہنتے ہوئے پہلے دائیں طرف سے پہننا چاہیے، جوتی پہنتے ہوئے دائیں طرف سے۔ ان ساری یہ جو ساری باتیں ہیں جن کو ہم بہت زیادہ ایزی لیتے ہیں اور بہت زیادہ اگنور کرتے ہیں، ان کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور جنات کا افیکٹ کیسے ڈیکریز ہوگا۔ تو یہ جن کی خوراک وہی ہے جو ہم غلط ملت جو ہے چیزیں کھاتے ہیں یا بائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں، یا ہم کوئی برا کام کرتے ہیں تو اس کو بہت زیادہ خوراک ملتی ہے۔ اور موسیقی اس کی بہت بڑی خوراک ہے، موسیقی سے یہ بہت زیادہ گرو کرتا ہے۔ اور ظاہر ہے اس طرح کی چیزیں جو نہیں دیکھنی چاہیے، غلط قسم کی، ان چیزوں پہ نظر پڑے گی تو ظاہر ہے وہ ساری اس کی خوراک ہے، گندگی اس کی خوراک ہے۔ تو جتنا ہم خوراک دیتے جائیں گے اتنا ہی ہم پہ حاوی ہوگا، اور جب ہی ہم پہ حاوی ہوگا تو پھر برائی کی طرف بھی اکسائے گا اور بہت زیادہ تنگ کرے گا۔ لیکن جتنے ہم اذکار کریں گے، وضو میں رہیں گے، اتنا اس کی خوراک جو ہے وہ کم ہوتی جائے گی اور یہ کمزور ہوتا جائے گا۔ یہ تو ہو گیا ثابت قرین کی موجودگی کہ وہ ہمارے ساتھ ہے۔ عفریت کا ذکر بھی جو ہے وہ کہاں پہ آیا؟ سورہ نمل میں، وہ جو واقعہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ عفریت اصل میں ایک بہت ہی طاقتور جن کا قبیلہ ہے، اور یہاں کے تمام جن عفریت کہلاتے ہیں، اور ان کی عمر بہت لمبی ہوتی ہے اور یہ بہت ہی طاقتور ہوتے ہیں۔ دیکھیں کیا آتا ہے سورہ نمل میں، قال عفریت من الجن انا اتیک بھی قبل ان تقوم من مقامک۔ کیا کہا تھا عفریت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہ میں لے آؤں گا ملکہ سبا کا تخت جب تک یہ محفل برخاست نہیں ہو جاتی۔ تو پھر ایک انسان نے کہا تھا کہ میں کب لاؤں گا؟ شاباش بتائیں، آنکھ جھپکنے سے پہلے، آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں لے آؤں گا۔ تو اس کا مطلب انسان جن سے طاقتور ہے، لیکن بہرحال عفریت وہاں پہ موجود تھا، عفریت قبیلے کا جن، اور اس نے کہا کہ میں لے آؤں گا۔ اب یہ جو عفریت ہے اس کے بارے میں بھی بہت سی باتیں مشہور ہیں۔ یوٹیوب پہ ایک ویڈیو ہے، شیخ رقیہ کر رہے ہوتے ہیں، ایک بڑے مشہور شیخ ہیں ابو رقیہ، ان کا یہ کنیت ہے ابو رقیہ۔ ان کی آپ ویڈیوز دیکھیں تو وہ ایک عورت میں نا جن نکالتے ہیں، جن حاضر ہو جاتا ہے، ظاہر ہے کچھ صورتیں پڑھتے ہیں، جن جو ہے حاضری دے دیتا ہے۔ تو وہ اس سے پوچھتے ہیں تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں عفریت قبیلے سے ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم کہاں تھے؟ اس نے کہا کہ میں انڈیا میں ایک دربار پہ تھا۔ تو وہ بڑا حیران ہوتے، کہتے ہیں تو دربار پہ کیا کر رہا تھا؟ اس نے کہا کہ اصل میں ہمارا جو خدا ہے نا، اور پھر وہ اپنے خدا کی نا بہت زیادہ تعریفیں کرنے لگتا ہے، جیسے ہم اللہ تعالیٰ کی بہت تعریف اور ہم بیان کرتے ہیں، وہ اس طرح نا اس کی تعریفیں بیان کرنے لگتا ہے۔ تو وہ اصل میں ابلیس کی بات کر رہا تھا کہ ہمارا خدا جو ہے وہ ابلیس کی بات کر رہا تھا۔ تو اس نے کہا کہ اصل میں ہمارا جو خدا ہے نا وہ ہماری ڈیوٹیاں اسائن کرتا ہے، ہماری ڈیوٹیز لگاتا ہے کہ فلانے مندر پہ تم چلے جاؤ، فلانے مندر پہ تم چلے جاؤ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ تم ڈیوٹیاں کیوں لگاتا ہے وہ تمہاری، تم وہاں پہ کیا کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہم لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، لوگ آتے ہیں پھل لے کر آتے ہیں، دودھ لے کر آتے ہیں، پھل ہم ہی کھاتے ہیں، دودھ بھی ہم پیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ بت کر رہا ہے اور وہ اس کو معجزہ سمجھتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ دعائیں مانگتے ہیں، وہ شرک کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ساری سائنس ہے اور قرآن میں یہ چیز موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ ابلیس اور اس کی اولاد کی پوجا مت کرنا، اس کی عبادت مت کرنا؟ یہ سورہ یاسین کی آیت ہے۔ تو واقعی ہی لوگوں سے اپنی عبادت کرواتے ہیں، جیسے کہ اس ویڈیو میں اس نے بتایا کہ ہم مندر پہ ہوتے ہیں اور وہاں پہ ہماری ڈیوٹیاں لگی ہوتی ہیں کہ لوگوں کو بیوقوف بناؤ، اور ان کو اتنا بھی اختیار ہوتا ہے کہ کبھی کبھی یہ لوگوں کا کچھ کام کر بھی دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو اب میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا ہے کہ میں ایک صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے کہا کہ میرا ایک جاننے والا تھا، تم جو ہے وہ نہیں مانتے نا قبروں کو، اور تم قبروں پہ نہیں جاتے اور تم جو ہے حاضری نہیں دیتے۔ میں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں، ہم بزرگوں کی بڑی عزت کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے ان سے مانگنا شرک ہے۔
انہوں نے کہا نہیں میں تمہیں بتاتا ہوں. ہمارے محلے میں ایک لڑکا تھا, اس کو جو ہے نا وہ مرگی کے دورے پڑتے تھے, اسکیزوفرینک تھا. تو اس کو مرگی کے دورے ایسے پڑتے تھے کہ وہ بیٹھے بیٹھے کانپنے لگ جاتا تھا اور پاگل ہو جاتا تھا اور باولا تھا اور منہ سے تھوک نکلتی تھی, جھاگ نکلتی تھی. تو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا. تو ایک پیر صاحب نے کہا کہ آپ اس کو نا فلانی قبر پہ لے جائیں اور وہاں لے جا کے نا یہ جھاڑو دے بابا جی کی قبر پہ اور صفائی کرے اور وہاں جا کے دعا مانگے تو یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا. تو انہوں نے کہا تم مانتے نہیں. وہ وہاں پہ گیا, اس نے جھاڑو دی, اس نے جو ہے دعا کی, وہ ٹھیک ہو گیا. تو میں نے کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ کہتے اس کا مطلب ہے کہ قبروں پہ جانا چاہیے اور وہاں پہ جا کے دعا بھی کرنی چاہیے. میں نے کہا نہیں, اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ اس بچے پہ جن تھا, شیطان تھا. جب اس نے دیکھا کہ ان کا ایمان پختہ ہو رہا ہے یہاں پہ آنے سے تو وہ نکل گیا اور آپ کا ایمان پختہ ہو گیا. ایسی بات ہے نا. میں آپ کو ایک اور دلیل دیتا ہوں. دیکھیں نصارہ جو ہیں, کرسچن جو ہیں, آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کسی ڈاکیومنٹری میں کہ وہ بھی تو جن نکالتے ہیں نا, جنہیں ایگزورسسٹ کہتے ہیں. جو کرسچن پریسٹ ہیں وہ بھی تو جنات نکالتے ہیں. تو وہ جب جن کو کہتا ہے کہ عیسیٰ کے نام پہ, عیسیٰ مسیح کے نام پہ اور مریم جو ہے ان کے نام پہ علیہ السلام, ان کے نام پہ نکل جا, یعنی وہ خدا مانتے ہیں نا عیسیٰ کو اور مریم علیہ السلام, تو وہ واقعی نکل جاتا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ کیا نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ خدا ہے؟ کیا اس کا یہ مطلب ہے مریم علیہ السلام جو ہے نعوذ باللہ وہ خدا ہے؟ نہیں. بلکہ جب شیطان دیکھتا ہے کہ اس کا شرک پختہ ہو رہا ہے, اس کا کام ہی کیا ہے؟ اس کا کام ہی یہ کہ انسان سے شرک کروانا. جب وہ دیکھتا ہے کہ شرک پختہ ہو رہا ہے تو وہ نکل جاتا ہے تاکہ مزید ان کا ایمان جو ہے وہ پختہ ہو جائے. تو اتنے خطرناک حد تک یہ جاتے ہیں اور اس طرح سے لوگوں کے عقائد خراب کرتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. بہرحال یہ جو عفریت ہے اس کے بارے میں بتا دیا آپ کو کہ یہ بہت ہی پاورفل ہے اور اس کی عمر بھی بہت بڑی بڑی ہوتی ہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ایک جن آیا تھا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر یہ کہا کہ آپ کے بھائی آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. اب بھائی سے مراد ہے حضرت سلیمان, یعنی اس دور کا جن, اس نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلامی پیش کی تھی. اس کے علاوہ ایک جن کی قسم جو بیان ہوئی ہے وہ ہے الغول. الغول کون ہے؟ اس کی شکل کچھ اس طرح سے بیان ہوئی ہے. کچھ لوگوں نے, عربیوں نے قبرستان میں اس طرح کے شکل کے جنات دیکھے اور ان کو ہڈیاں کھاتے ہوئے دیکھا. اب یہ حدیث سے نہیں ہے ویسے, لیکن اس پہ اسلاف کے قول بھی ملتے ہیں. میں نے جو ریسرچ کی ہے, اور عریبین ٹیلز ایک بہت مشہور افسانہ ہے جو کہ ہارون الرشید خلیفہ تھے ان کے دور میں لکھا گیا, اس میں اس کریکٹر کا بڑا ذکر ہے. آج کل یہ گیم ہے کیسلوینیا PS4 پہ, PS2 پہ, اس میں یہ کریکٹر ہے پورا الغول. یہ آپ ویکیپیڈیا پہ جا کے سرچ کریں گے, یعنی انہوں نے بھی وہیں سے یہ شکل لی ہے. تو یہ بھی ایک قسم کا جن ہے اور جس کو دیکھا گیا قبرستان وغیرہ میں. اسی طرح ایک جن وہ ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ جو انسان کے سینے پہ چڑھ کے بوجھ ڈالتا ہے اور انسان کا سانس جو ہے وہ گھٹتا محسوس ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں سلیپ پیرالیسس. آپ میں سے کبھی کسی کو ہوا ہوگا کہ سوتے سوتے انسان کو لگتا ہے کہ اس پہ بڑا بوجھ ہے اور وہ ہاتھ ہلانے کی کوشش کرتا ہے, انگلی ہلانے کی کوشش کرتا ہے, لیکن صحیح سے ہلتی نہیں اور بڑی تکلیف میں ہوتا ہے وہ شخص. یعنی کہ وہ ہلانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے لیکن ہل بھی نہیں رہا ہوتا اور اس کو لگتا ہے میرا دم گھٹ رہا ہے. آدھا وہ نیند میں ہوتا ہے, آدھا وہ جو ہے وہ جاگ رہا ہوتا ہے. یہ والا جن کرتا ہے اور اس کی باقاعدہ جو ہے ڈسکرپشن آئی ہے. اس کا حل یہی ہے کہ آیت الکرسی جو ہے پڑھ کے سونی چاہیے اور اس وقت اللہ کا ذکر کرنا چاہیے جس وقت یہ حال ہو رہا ہو, کیونکہ جن انسان کا دشمن ہے, شیطان جن جو ہوتا ہے. اس ویڈیو میں انہوں نے یہ دکھایا کہ شیطان کس طرح سے انسان کو فجر کے ٹائم جو ہے وہ اٹھنے نہیں دیتا. وہ آپ نے سنی نا 3 گرہ والی حدیث کہ پہلا اللہ کا نام لوگے تو کیا ہوگا, اس کا 1 گرہ کھل جائے گا. 3 گرہ لگاتا ہے نا شیطان. پھر وضو کرو گے دوسری گرہ کھل جائے گی, نماز پہ کھڑے ہوگے تیسری گرہ کھل جائے گی. تو شیطان جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ انسان کے ناک میں پیشاب بھی کرتا ہے. تو اس حد تک وہ انسان کا دشمن ہے کہ وہ لگا ہوا ہے پیچھے انسان کے.
asleep. He's still have 10 minutes. Come back. Bismillah. Go back to bed. It's so cold. Do you really want to pull it on yourself? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. What? You can't do this. And you have 2 hours left of sleep. You have to be up by 8 o'clock. Did you message Jessica? Allahu Akbar. Tomorrow, we will meet again. मोक्कल। अब मैं आपको बताता हूँ मोक्कल की हकीकत। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास मोक्कल है, मोक्कलीन है, जो कि हमारे ताबे हैं। देखें, क्या जिन किसी के ताबे हो सकता है? क्या ख्याल है? शयातीन जो हैं, क्या वो किसी के ताबे बन सकते हैं? इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, इसमें जो है इख्तलाफ पाया जाता है। कुछ उलमा कहते हैं कि हाँ, इस हद तक तो ताबे हो सकता है। जैसे एक आलिम है, आलिम के पास आया, इल्म हासिल किया, लेकिन इल्म हासिल करने का ये मतलब नहीं है कि आलिम के वो बिल्कुल इतना ताबे हो गया कि आलिम उससे कोई भी काम ले सकता है। वो सिर्फ इस हद तक ताबे है, जैसे मैं किसी की इज़्ज़त करता हूँ, मेरे कोई उस्ताद है, मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ, मैं उनका थोड़ा बहुत काम भी कर देता हूँ इज़्ज़त के हवाले से। लेकिन मोक्कल का तो ये मतलब है कि उसने उसे काबू कर लिया। आप खुद बताएं, क्या जिन को काबू करना पॉसिबल है? एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे थे तो एक शैतान आ गया, जिन आ गया। उन्होंने उसका बाजू पकड़ा, उसको सतून के साथ बांध दिया, और वो खंजब था, हदीस में आता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को कहा कि आज शैतान आया था और मैंने उसको बाजू पकड़ के जो है वो सतून के साथ बांधा, लेकिन फिर मैंने उसे छोड़ दिया क्योंकि मुझे मेरे भाई की दुआ याद आ गई, सुलेमान अलैहिस्सलाम की। क्या दुआ की थी उन्होंने? क़ाला रब्बि इग़फ़िरली वहब ली मुल्कन ला यंबग़ी लि अहदिन मिन बअदी इन्नका अंतल वह्हाब। उन्होंने कहा कि ऐ मेरे रब, के मुझ जैसा मुल्क, मुझ जैसी सल्तनत किसी और को ना देना। तो अगर आज को ये कहता है कि जिन मेरे ताबे है, जिन मेरे काबू है, तो क्या वो ये क्लेम कर रहा है कि वो सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरह? क्योंकि जिन किसके ताबे था? सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे था, और वो भी अल्लाह की वजह से। वो भी अल्लाह ताला ने मोजज़ा दिया था उन्हें, सुलेमान अलैहिस्सलाम को। तो जिन कभी भी ताबे नहीं होता, काबू में नहीं आता, बल्कि जिन या शैतान जो है उसको काबू में करने के लिए आपको उसके साथ कुछ डील करनी पड़ती है, कुछ एग्रीमेंट करना पड़ता है। मिसाल के तौर पे होता ये है कि ये जो काले जादू करने वाले जादूगर होते हैं, या ये सो कॉल्ड किस्मत का हाल बताने वाले वगैरह वगैरह, ये अपने कारीन को हाजिर करते हैं। अपने कारीन को कैसे हाजिर करते हैं? उसके कुछ चिल्ले होते हैं जो कि ज़ाहिर है बहुत ही गंदगी पर मुश्तमिल होते हैं, गंदे चिल्ले होते हैं, जिसमें यहाँ तक भी होता है कि नाउज़ बिल्लाह आप जो है इंक में पेशाब डालें और उस इंक को पेन में भर के उससे कुरान लिखें, और आप जो है वो पाँव पे कुरान मजीद लिखें और वॉशरूम जाएं, गुस्ल खाने में जाएं वगैरह वगैरह, ताकि वो खुश हो
اور پھر اس کو حاضر کیا جاتا ہے، اپنے قارئین سے وہ محو گفتگو ہو جاتے ہیں، اور پھر اپنے قارئین کے تھرو، مثال کے طور پہ یہ ہیں، ان کے قارئین کو وہ حاضر کر لیں گے اور کہیں گے کہ اچھا بتاؤ مجھے اس کے بارے میں، تو ان کا قارئین ساری انفارمیشن دے دے گا ان کے بارے میں، پھر وہ کہیں گے اس کے مائنڈ میں یہ ڈالو، جا کے اس کو یہ سکھاؤ، اس کو وہ سکھاؤ۔ جیسے آج کل آپ نے دیکھا ہو نا کہ محبوب آپ کے قدموں میں، یا ساس اور بہو کے جو جھگڑے ہوتے ہیں کہ ساس آپ کی قدموں میں یا بہو آپ کی قدموں میں، وہ اصل میں یہی چکر ہوتا ہے۔ وہ تعویذ تو دیتے ہیں، لیکن وہ تعویذ کی بھی کیا حقیقت ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے۔ وہ یہی چکر ہوتا ہے کہ وہ قارئین کے تھرو بات ڈلواتے ہیں، جا کے وسوسہ ڈلواتے ہیں، لڑائیاں کرواتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جنات یہاں تک بھی لڑائی کروا دیتے ہیں کہ چیزیں چھپا دیتے ہیں۔ ساس اور بہو کی لڑائی کرانی ہے تو چیزیں ادھر ادھر کر دیں گے، چیزیں چھپا لیں گے، چیزیں چرا لیں گے، اور ساس کا شک جائے گا بہو پہ، بہو کا شک جائے گا ساس پہ یا نند پہ۔ تو اس حد تک بھی وہ ایکٹیو ہوتے ہیں، اس حد تک بھی ایکٹیو ہوتے ہیں کہ کپڑے بھی پھاڑ دیتے ہیں۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کپڑے بڑے بڑے پھٹ جاتے ہیں، بنیان پھٹ جاتا ہے جو، ٹھیک ہے نا، شرٹ پھٹ جاتی ہے، تو یہ جنات کا اثر ہوتا ہے۔ اب یہ جو ہے موکل کی حقیقت آپ کے سامنے واضح ہو گئی ہے۔ نیکسٹ ٹائم آپ کو کوئی کہے کہ اس کے پاس موکل ہے تو وہ جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ موکل نہیں ہوتے، اصل میں ان کے ساتھ کچھ ڈیلنگ ہوتی ہے، یا وہ ہو سکتا ہے کوئی آپ کا بہت ادب کرتا ہو، لیکن اس سے بھی مدد لینا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ یہ بھی ایک اختلافی مسئلہ ہے، لیکن صحیح رائے ہے کہ اس سے بھی مدد نہیں لینی چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اگر مدد لینا جائز ہوتا تو صحابہ کے بہت سے واقعات ہوئے، کوئی ایک واقعہ نہیں ملتا کہ صحابہ نے کبھی جنات سے مشاورت کی ہو، یا صحابہ نے کبھی جنات سے کوئی مدد لی ہو جہاد میں، کوئی انفارمیشن ہی کہ جاؤ جا کر بتاؤ کہ فلانے لوگ کہاں ہیں، ان کی آرمی کہاں ہے، کیونکہ ان سے انٹریکٹ کرنا وہ جائز نہیں ہے، ان کی دنیا ہی الگ ہے، اور اگر انسان ان سے انٹریکٹ کرتا ہے تو پھر انسان برائی کی طرف چلا ہی جاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں جنات کی بات، دیکھے ہوں گے، ریپیٹ کرتے ہیں، سمرائز کرتے ہیں۔ 3 میں نے آپ کو اقسام بتائی جنات کی، پھر میں نے آپ کو کچھ جنات کے بارے میں بتایا۔ ایک اور ٹائپ ہے خنزب، جو کہ نماز میں وسوسے ڈالتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے شکایت کی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خنزب ہے، اور اس کا حل یہ ہے کہ نماز میں اگر وسوسے آ رہے ہیں تو اعوذ باللہ پڑھو اور 3 بار سپٹ کر دو، یہاں پہ تھوک دو، اعوذ باللہ پڑھ کے 3 بار یہاں پہ سپٹ کر دو۔ اور شیطان خواب بھی دکھا سکتا ہے، 3 طرح کے خواب ہیں، ایک اللہ کی طرف سے، ایک شیطان کی طرف سے، اور ایک انسان کے اپنے نفس کی طرف سے، سب کانشیس کی طرف سے، جو اس کے خیالات ہیں، جو وہ سوچ کر سوتا ہے، یا رات کو کوئی ڈرامہ دیکھ کر سویا، مووی دیکھ کر سویا، رات کو خواب ایسا آ سکتا ہے۔ ایک خواب جو ہے وہ میدے کے خواب، میدے کا بھی خواب ہے، رات کو آپ جو سو کر سوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی خواب آ سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جنات کی ایک دنیا ہے۔ پھر ہم نے قارئین کی بات کی، قارئین آپ کے ساتھ ہے، آپ کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے اور آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ اس کی خوراک کے بارے میں ہم نے بات کی، اور اس کے وسوسے، اس کے حوالے سے ہم نے بات کی، اور کس طرح کالے جادو کرنے والے اور قسمت کا حال بتانے والے قارئین کو بلا کر سب کچھ پوچھ لیتے ہیں، اور پھر جب آپ جاتے ہیں تو وہ آپ کو ساری باتیں بتاتے ہیں اور آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ واہ، یہ بات اسے کیسے پتہ لگی۔ قارئین کی بات سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا ہم روح کو بلاتے ہیں، روحوں کو بلاتے ہیں، تو وہ روحیں نہیں ہوتی، وہ بھی قرین ہوتا ہے کسی کا۔ مثال کے طور پہ اگر کسی کی وفات ہو گئی ہے، میں کہتا ہوں جی میں ان کی روح کو بلاؤں گا، تو روح تو نہیں آ سکتی، روح کہاں پہ ہے؟ روح تو برزخ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اجازت نہیں دیتے روح کو واپس آنے کی، وہ ایک الگ ہی دنیا ہے، وہ وہاں پہ زندہ ہے، کافر بھی زندہ ہے، شہید بھی زندہ ہے، لیکن ان کی زندگی جو ہے وہ اور طرح کی ہے۔ بد روح کی ظاہر ہے بری زندگی ہے، نیک روح کی اچھی زندگی ہے، لیکن ان کو واپس آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب یہ جو روحیں بلاتے ہیں یہ بھی قرین ہوتے ہیں۔ یہ میں پورا آپ کو ایک قصہ سناؤں گا انشاءاللہ جب وقت آئے گا۔ روجر مارنو ایک انگریز تھا، امریکن تھا، جو فری میسنز کے پاس گیا تھا۔ وہ فری میسن کا جب ٹاپک آئے گا میں آپ کو بتاؤں گا۔ اب ہم آتے ہیں ذرا جادو کی حقیقت پہ، کالے جادو کی حقیقت پہ۔ دیکھیں کالے جادو کی کیا تاریخ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سورہ بقرہ آیت نمبر 102 میں یہ بتاتے ہیں، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ ہاروت وماروت۔ اللہ اپنے نبی کی صفائی پیش کرتے ہیں، اپنے نبی کو ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ یہ جو خبیث بنی اسرائیل کے لوگ تھے، انہوں نے بات مشہور کر دی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کالا جادو سکھایا۔ اس کو کبالہ میجک کہتے ہیں، کبالہ میجک، اینشینٹ جوئش میجک،
یہ لوگ الزام لگاتے تھے، جنات بھی الزام لگاتے تھے کہ سلیمان نے جادو سکھایا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کی حفاظت کرتے ہوئے اپنے نبی جو علیہ السلام ہے ان کو ڈیفینڈ کیا اور کہا کہ نہیں، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ۔ اصل میں سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا، وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، یہ شیاطین نے کفر کیا تھا۔ اور انہوں نے جادو کہاں سے سیکھا تھا؟ جو کہ نازل کیا گیا وما انزل علی الملکین، فرشتوں پر، ببابل ہاروت و ماروت۔ ہاروت و ماروت دو فرشتے تھے جن پر یہ جادو نازل کیا گیا تھا۔ کہاں پہ؟ بابل میں، بیبیلون۔ بابل کہاں پہ ہے پتہ آپ کو؟ عراق کا جو علاقہ ہے وہاں پہ بیبیلون سب سے پرانی سویلائزیشن ہے، سب سے پرانا کہہ لیں کہ دنیا میں سب سے پرانی سویلائزیشن عراق کی سویلائزیشن ہے۔ ہاروت و ماروت کے بارے میں ایک قصہ ہے تفسیر ابن کثیر میں، اس کی صحت اتنی زیادہ میرا خیال اوتھینٹک نہیں ہے، لیکن قصہ سنانے میں حرج کوئی نہیں ہے۔ قصہ کچھ اس طرح ہے کہ جب فرشتوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ کہا کہ آپ کیوں اس انسان کو بناتے ہیں جو کہ جھگڑا کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ تو اس قصے میں آتا ہے کہ سر فہرست یہ دو فرشتے تھے، ہاروت و ماروت، جو سب سے آگے ہو کے یہ بات کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا تمہیں میں جواب دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تم میں انسانی خواہشات پیدا کرتا ہوں اور تم لوگ کو دنیا میں بھیجتا ہوں، اور پھر میں تمہارا امتحان لیتا ہوں اور پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم نے جو سوال کیا ہے، لیکن اگر تم اس امتحان میں فیل ہو گئے تو پھر تمہاری جو سزا ہے وہ آخرت میں بھی ہے۔ اب یہ تم بتا دینا کہ آخرت میں چاہیے کہ دنیا میں چاہیے۔ تو انہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں انسانی خواہشات جو ہے وہ پیدا کی اور انہیں دنیا میں بھیجا۔ پھر ان کا ایک عورت کے ساتھ، عورت کے حوالے سے ان کا امتحان لیا۔ اس عورت نے کہا کہ فلانے شخص کو جو ہے وہ قتل کر دو، تو انہوں نے کہا نہیں، قتل تو بہت بڑا جو ہے ایک گناہ ہے، ہم قتل نہیں کریں گے۔ پھر اس نے زنا کی دعوت دی، انہوں نے کہا کہ نہیں، زنا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر وہ شراب لے کر آئی اور اس نے مختلف انداز سے بہلایا پھسلایا اور شراب پلا دیا۔ انہوں نے کہا چلو شراب چھوٹا گناہ ہے، ہم معافی مانگ لیں گے۔ شراب انہوں نے جب پی لیا تو جب ان کے سینسز نہیں رہے تو اس عورت نے ان سے زنا بھی کروایا اور قتل بھی کروایا۔ اب جب ان سے گناہ سرزد ہو گیا تو اللہ نے کہا اب بتاؤ تمہاری کیا پنشمنٹ ہے، آخرت میں چاہیے کہ دنیا میں؟ انہوں نے کہا کہ بے شک آخرت کی سزا بہت بڑی ہے اور ہمیشہ کی ہے، تو ہمیں دنیا میں ہی سزا دے دیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں سزا کے طور پہ جادو جو ہے ان پر نازل کیا اور کہا کہ تا قیامت تم یہ لوگوں کو بتاؤ گے ایز اے ٹیسٹ۔ اب یہ حدیث صحیح نہیں ہے، لیکن میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا ہے۔ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ۔ اور یہ لوگ کفر کرتے ہیں، جو لوگ بھی وہاں جاتے ہیں وہ کفر کرتے ہیں، کیونکہ کالا جادو کفر ہے۔ جادو کو جادو سے توڑنا یہ بھی کفر ہے۔ جادو جادو سے نہیں توڑا جاتا، بلکہ جادو اذکار سے توڑا جاتا ہے۔ تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ تفرقہ پیدا کرتے ہیں مرئی و زوجی، میاں اور بیوی میں۔ اور یہ سب سے بڑا ان کا جو ہے وہ کام ہے کہ لوگ ان سے جا کے جادو سیکھتے ہیں، شیاطین اور جنات، اور پھر آ کر تفرقہ ڈالتے ہیں میاں بیوی میں۔ اور یہ بہت عرصے سے کرتے آ رہے ہیں بنی اسرائیل، اور وہیں سے یہ ساری لڑی چلی ہے بلیک میجک کی، قبالہ جادو کی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ نقصان نہیں پہنچاتے، لیکن اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے، اللہ تعالیٰ الاؤ کرتے ہیں اس کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جادو ایک حقیقت ہے، جادو ایک حقیقت ہے، جادو ہو بھی جاتا ہے، کالا جادو ایک حقیقت ہے، لیکن اس سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اور جو کوئی اس کو کرتا ہے وہ کفر کی طرف چلا جاتا ہے، جو اس کو سیکھتا ہے، جو کسی پہ کرتا ہے وہ اس کا ایمان ویسے ہی چلا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک عورت گئی تھی نا، اس نے جا کر سیکھا، پھر وہ روتی ہوئی آئی حضرت عائشہ کے پاس کہ میں نے توبہ کرنی ہے، تو حضرت عائشہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وفات ہو گئی ہے۔ تو اس نے بیان کیا تھا کہ میں نے جب جادو سیکھا تو انہوں نے مجھے منع کیا تھا، اور یہ آتا ہے آگے کہ وہ منع کرتے تھے، لوگوں کو کہتے تھے کہ نہ سیکھو کیونکہ ہم اللہ کی طرف سے امتحان ہے، لیکن لوگ پھر بھی سیکھتے تھے۔ تو اس نے کہا انہوں نے مجھے منع کیا، میں نے پھر بھی سیکھا، اور اس کے بعد میرے اندر سے ایک سفید گھوڑ سوار نکلا اور آسمان کی طرف چلا گیا۔ تو حضرت عائشہ نے کہا بے شک یہ تمہارا ایمان تھا جو تم سے نکل کے چلا گیا۔ تو وہ مزید رونے لگی۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ جو کوئی بھی کالا جادو سیکھتا ہے وہ کفر کی طرف چلا جاتا ہے، اور یہ ایک بہت ہی ڈارک ورلڈ ہے، بہت ہی اندھیر نگری ہے، جہاں پہ ایک بار انسان چلا جائے تو پھر واپسی بڑی مشکل سے ہوتی ہے۔ اب کالے جادو کی جو ہسٹری ہے اس کو میں ریلیٹ کروں گا فری میسن اور ایلومیناٹی کے ساتھ۔ آپ کو پتا ہوگا فری میسنز اور ایلومیناٹی کا،
اگر آپ میں سے کسی نے کتاب پڑھنی ہے، ان پہ بہت سی کتابیں ہیں، فری میسن، الومیناٹی، اور ان کا بڑا تعلق ہے شیاطین کے ساتھ۔ آج کیوں میں آپ کو بتانے آیا ہوں یہاں پہ فری میسن اور الومیناٹی؟ کیونکہ دیکھیں ہر دور میں شیطان کی ایک فوج رہی ہے انسانوں میں سے، جنوں میں سے تو ہے ہی لیکن انسانوں میں سے بھی رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ کیا شیطان انسان کی شکل میں نہیں آ سکتا؟ آ سکتا ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا وہ وہاں پر آ کر نہیں بیٹھا کرتا تھا قریش کے پارلیمنٹ میں، اور آ کر آئیڈیاز بھی دیا کرتا تھا؟ کیا جنگ بدر میں نہیں آیا انسان کی شکل میں؟ تو وہ انسان کی شکل میں آ سکتا ہے۔ اسی طرح فرعون کے دور میں بھی آتا ہوگا۔ تو چونکہ ابلیس جو ہے وہ شروع سے ہے، آدم علیہ السلام کو جب سے اللہ نے دنیا میں بھیجا وہ بھی تب سے ہے۔ اس نے ایک ایک انسان کو دیکھا ہوا ہے اور اس نے ایک ایک نبی کو دیکھا ہوا ہے، وہ انسان کی رگ رگ سے واقف ہے۔ اس نے جو ہے وہ جنگیں ہوتی دیکھی ہیں، اس نے جو ہے وہ یہ دیکھا ہے کہ ملک کس طرح بنتے ہیں، کس طرح تباہ ہوتے ہیں۔ اس کو پولیٹکس کا بھی پتہ ہے، اس کو ایڈمنسٹریشن کا بھی پتہ ہے، اسے فتنہ فساد کا بھی پتہ ہے، اسے یہ بھی پتہ ہے کہ حافظ قرآن کو کیسے گمراہ کرنا ہے، اسے یہ بھی پتہ ہے زانی کو کیسے گمراہ کرنا ہے۔ تو سب کا اس کے پاس پلان موجود ہے۔ اب یہ جو قوم ہے فری میسن اور الومیناٹی، یہ ایک گروپ ہے بیسیکلی۔ اس کی کیا تاریخ ہے؟ اس کی تاریخ یہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ جو ہیں ان کے دور میں ایک گروپ تھا نائٹ ٹیمپلارز، جو کہ اس طرح منہ ڈھکا کرتے تھے اور یہ کراس کا نشان، ریڈ کراس کا نشان ان کے سینے پہ، یہ جو کپڑا پہنا ہوا ہے اس کے اوپر ریڈ کراس کا نشان تھا۔ یہ لوگ ایکسٹریمسٹ کرسچن تھے، یہ لوگ شدت پسند نصارہ تھے اور یہ مسلمانوں کو چن چن کے قتل کرتے تھے۔ ان سے کرسچنز بھی تنگ تھے، نصارہ بھی تنگ تھے، کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ شدت پسند تھے۔ ان لوگ کو کسی طرح یہ بات پتہ لگ گئی کہ تخت سلیمانی کے نیچے کچھ نسخے بند ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جادو کے سارے جو نسخے تھے ان پہ دم کر کے اپنے تخت کے نیچے دفن کر دیا تھا، تاکہ جنات کے ہاتھ وہ نہ لگے، اور نہیں لگ سکتا تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں قوت دی تھی کہ وہ جس پہ دم کر دیں وہ چیز جنات نہیں نکال سکتے۔ تو جنوں کو یہ پتا تھا کہ تخت سلیمانی کے نیچے کچھ نسخے ہیں، لیکن انسانوں کو نہیں پتا تھا، تو جنات نے انسانوں کو بتانا شروع کیا۔ اب ان کو بھی کسی طرح پتہ لگا تو ان کو یہ بتایا گیا کہ ایک خزانہ ہے، خزانہ سلیمان علیہ السلام کے تخت کے نیچے خزانہ ہے۔ اب یہ سوچیں کون سا خزانہ ہے؟ اس پہ ایک مووی بھی بنی ہوئی ہے، ہالی ووڈ نے بھی بڑی بات کی اس پہ، نیشنل ٹریجر کے نام سے، کہ ٹریجر ہے بہت بڑا کوئی۔ تو یہ لوگ کھدائی کر کر کے مسجد اقصیٰ وہاں کھدائی کر کے تخت سلیمانی تک گئے اور وہاں سے انہوں نے جا کے وہ نسخے نکال لیے قبالہ میجک کے۔ یہ ساری جو میں بات کر رہا ہوں یہ ڈاکومنٹری میں موجود ہے، ایک ڈاکومنٹری ہے نائٹ ٹیمپلارز کے اوپر، ہارون یحییٰ کی، اس میں یہ سارا کچھ بتایا ہوا ہے، ہسٹری سے پروو کیا ہوا ہے۔ تو صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ جو تھے انہوں نے ان کو چن چن کے مارا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ غلط لوگ ہیں اور کالا جادو بھی کرتے ہیں، کیونکہ ان کے ہاتھ نسخے لگ گئے ہیں۔ لیکن ان میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ بھاگ گئے وہاں سے زندگی بچا کے۔ جو ان میں سے انگلینڈ گئے، انگلینڈ جا کے سیٹل ہوئے، برطانیہ، وہ فری میسن کہلائے، اور انہوں نے جا کے راتس چائلڈ ایک فیملی تھی، جیسے خاندان ہوتے ہیں نا ارائیں گجر، وہاں پہ راتس چائلڈ ایک فیملی تھی، ان کے ساتھ جا کے انہوں نے ڈیل کی، انہیں قائل کیا کہ ہمارے پاس ایک ایسی چیز موجود ہے کہ اگر تم اس چیز کو اپناؤ گے تو تم دنیا میں پاور میں آ جاؤ گے، تم دنیا پہ حکومت کرو گے۔ تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، ان کی بات ماننے میں کیا حرج ہے۔ تو وہاں پہ جا کے جو سیٹل ہوئے وہ فری میسن ہے، اور جرمنی میں جا کے جو سیٹل ہوئے وہ الومیناٹی کہلائے۔ تو یہ دونوں ایک ہی ہیں لیکن نام فرق ہے، الومیناٹی اور فری میسن۔ اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اس پہ ذرا ہم آتے ہیں۔ میں آپ کو کچھ تصاویر کے تھرو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیے یہ ایک پرانی پینٹنگ ہے عربیوں کی، جس میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے شیطان کی ایک شکل بنائی ہے، اس کو کہتے ہیں بال، BAAL۔ اس کی شکل جو ہے وہ بکری کی طرح کا منہ ہے، بکرے کی طرح کا منہ، یہ اس کی داڑھی ہے، یہ سینگ ہے، اور یہ دیکھیں کس طرح سے بیٹھا ہے اور اس نے یوں کیا ہوا ہے، اس طرح کا جو سائن ہے نا، یہ والا سائن، دونوں ہاتھوں کو اس نے اس طرح سے کیا ہوا ہے۔ اب میں آپ کو کچھ سیلیبریٹیز دکھاتا ہوں کہ آج کل یہ ایک سائن بنا ہوا ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو ایکٹرز ہوتے ہیں، ایکٹریسز ہوتے ہیں، وہ اس طرح سائن کرتے ہیں۔ ہمارے کچھ پڑھا لکھا طبقہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں، یہ شیطان کا سائن نہیں ہے، یہ تو ویسے ہی ایک سمبل ہے وکٹری کا یا کسی اور چیز کا، یا یہ ویسے ہی ایک فیشن ہے، گلیمر ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ 12ویں صدی کی پینٹنگ میں کون سا فیشن اور گلیمر آ گیا؟ آج 21ویں صدی میں تو ٹھیک ہے، لیکن ان کو کس نے بتایا کہ فیشن اور گلیمر ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ اس سائن کی ایک حقیقت ہے،
یہ شیطان کے سینگ بیسیکلی دکھا رہا ہے نا, یہ ہارنز آف ڈیول ہے, ہارن آف ڈیول. اور شیطان کے سینگوں کے درمیان سے آپ کو پتہ ہے سورج نکلتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب سورج نکل رہا ہوتا ہے شیطان وہاں جا کے کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کے پیچھے سے, اس کے سینگ کے پیچھے سے سورج نکلتا ہے, یعنی کہ وہ کھڑا ہو جاتا ہے وہاں جا کے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کا جو وہ وقت ہے جب سورج نکل رہا ہو تو منع فرمایا نماز پڑھنے سے. یہ کچھ پینٹنگز ہیں 12ویں صدی کی. اب یہ دیکھیے آپ, بل کلنٹن, مائیکل جیکسن, ٹھیک ہے, پیرس ہلٹن وغیرہ وغیرہ جتنے بھی سیلیبریٹیز ہیں, آپ دیکھیے کہ یہ ایک آئی کا سمبل بھی یہ والا اور یہ والا سمبل بھی یہ بہت زیادہ بناتے ہیں. یہ سمبل کی کیا حقیقت ہے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ڈیول کا سائن ہے, اور اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ 1 آئی, ایک آنکھ. دجال کے ساتھ میں اس کو ریلیٹ کروں گا, آپ کو سمجھاؤں گا کہ اس کا کیا سمبل. اب سوال یہ ایسے کرتے کیوں ہیں, یہ ایسے کیوں بناتے ہیں, یہ ایسے کیوں دکھاتے ہیں؟ اصل میں یہ دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم کس کے عقیدت مند ہیں. جس طرح ہم داڑھی رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, جس طرح ہم جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت بتانا چاہتے ہیں لوگوں کو کہ ہم عقیدت کرتے ہیں, ہم ان کے پیروکار ہیں, اسی طرح یہ لوگ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ ہم کن کے پیروکار ہیں. اسی لیے اپنی میٹنگز میں اس طرح سے ان کا ایک اسپیشل ہینڈ شیک بھی ہے وغیرہ وغیرہ. تو بہت سی ڈاکومنٹریز موجود ہیں جس میں آپ کو یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ لوگ سارے کے سارے فری میسنز اور الومیناٹی کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. یہ پورا انہوں نے ایکسپلین کیا ہوا ہے کہ اس کی کیا حقیقت ہے, اس سو کالڈ خدا کی, یہ جو باطل خدا بنا ہوا ہے دنیا میں, بال جسے کہا جاتا ہے, یہ فری میسنز کا خدا ہے. اس کے مجسمے بھی بنائے ہوئے ہیں انہوں نے, بڑے بڑے مجسمے اپنے, جیسے ہماری مسجد گاہیں ہیں نا اس طرح ان کی عبادت گاہیں ہیں, وہاں پہ اس کے مجسمے ہیں, وہاں پہ عبادت ہوتی ہے. ایلیکس جونز ایک بندہ ہے, کافر امریکن ہے, نان مسلم ہے, اس نے ان کی جگہوں پہ جا کے ویڈیو بنائی, ڈاکومنٹری بنائی اور پھر وہ ویڈیوز آؤٹ کی. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تو نان مسلم ہے, چلو آپ ہماری بات نہیں مان رہے, نان مسلم کی بات تو مان لینا. اس نے وہاں دکھایا کہ امریکن سینیٹرز, جو ان کے پارلیمنٹیرینز ہیں, جو سینٹ میں بیٹھنے والے لوگ ہیں, جیسے یہاں MNA وغیرہ ہوتے ہیں, ان کے سینیٹرز وہاں پہ جاتے ہیں اس جگہ پہ. اس جگہ کا نام ہے بوہیمین گروو, BOHEMIAN, بوہیمین گروو. گروو کہتے ہیں فارسٹ کو, جنگل کو, جہاں پہ بڑے بڑے درخت ہوں. امریکہ میں یہ جو جگہ ہے بوہیمین گروو, وہاں پہ وہ بندہ گیا, اس نے ویڈیو ریکارڈ کی اور وہ یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ بڑے بڑے میوزیشینز, بڑے بڑے ایکٹرز وہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور وہ غلیظ حرکتیں کر رہے ہیں, گندی حرکتیں کر رہے ہیں جو میں یہاں پہ بیان نہیں کر سکتا. انہوں نے کپڑے بھی نہیں پہنے ہوئے ہیں اور وہ پاگلوں کی طرح بھاگ رہے ہیں آگ کے ارد گرد, اور وہ ریچول کر رہے ہیں, اور وہ ایک اس طرح کا خدا سو کالڈ انہوں نے بنایا ہوا ہے, باطل خدا, جس کے آگے وہ جھک رہے ہیں. یہ ساری اس نے ویڈیو بنائی, وہ ویڈیو یوٹیوب پہ موجود ہے. اور پھر اس نے امریکن وائٹ ہاؤس سے ایک پارلیمنٹیرین نکل رہا تھا, سینیٹر, اس کو پکڑ لیا اور اس کو کہا کہ سنا آپ بوہیمین گروو جاتے ہیں؟ تو اس کے طوطے اڑ گئے. میں نے وہ ویڈیو دیکھی ہوئی ہے. اس نے کہا کہ نہیں مجھے نہیں پتا آپ کیا بات کر رہے ہیں. تو اس نے کہا میرے پاس ویڈیو موجود ہے. تو وہ بہت غصے ہو گیا. اس نے کہا کہ تم نے کیوں ویڈیو بنائی, تمہیں کس نے یہ حق دیا کہ تم وہاں کے ویڈیو بناؤ اور یہ اور وہ. پھر اس نے بات ہی چینج کر دی. لیکن بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیز بالکل حق ہے, سچ ہے کہ آج یہ گروپ موجود ہے, اور یہ گروپ کیا کر رہا ہے اس کی طرف ہم آتے ہیں. یہ ان کی عبادت گاہیں ہوتی ہیں. دیکھیں یہ اوپر پیرامڈ ہے, پیرامڈ کی بھی بڑی ایک حقیقت ہے. جادو کے جس طرح نماز میں کچھ سمبلز ہوتے ہیں نا, ہم اللہ اکبر کرتے ہیں, ہاتھ یہاں باندھتے ہیں, سجدہ, اس طرح جنات کے ساتھ انٹریکٹ کیا جاتا ہے ان سمبلز کے ساتھ, ان شکلوں کے ساتھ. یہ کچھ شکلیں ہیں, پیرامڈ ہو گیا, اس میں سے شعائیں نکل رہی ہیں, ٹھیک ہے, سورج کی کرنیں نکل رہی ہیں. اور یہ چیکرڈ فلور, وائٹ بلیک, اس کو کہتے ہیں چیکرڈ فلور. ان کے ہمیشہ چیکرڈ فلور ہوں گے, یہاں پہ ریچولز ہوں گے. اب چیکرڈ فلور کی کیا حقیقت ہے؟
ضروری نہیں جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں اسی طرح ہو، یہ میں نے جو سنی ہے جن عالم سے میں ان سے ایگری کرتا ہوں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ایسے ہی ہو. میں آپ کے سامنے صرف ایک موقف پیش کر رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر تم میں سے کوئی اس طرح بیٹھا ہوا ہو کہ اس کے جسم پر دھوپ بھی ہو اور سایہ بھی ہو تو اسے اس جگہ سے اٹھ جانا چاہیے. سنن نبی داؤد. اور مسند احمد میں آتا ہے کہ کیونکہ شیطان اس طرح ہی بیٹھتا ہے، آدھا چھاؤں میں آدھا دھوپ میں. اب یہ جو چیکرڈ فلور ہے، بلیک اور وائٹ، یہ یہی ہے، آدھی چھاؤں آدھی دھوپ، آدھی چھاؤں آدھی دھوپ، کیونکہ یہ شیطان کا سمبل ہے. اب شیاطین سے انٹریکٹ کرنے کے لیے، وہ دروازہ کھولنے کے لیے کہ وہ ہم سے بات کریں، ہم سے گفتگو کریں، ان کے لیے ہر چیز اس طرح سیٹ کرنی پڑتی ہے کہ وہ واقعی ہم سے بات کر لیں. جس طرح نماز پڑھنے کے کچھ ارکان ہیں، مسجد جو ہے وہ اس کی کچھ شرائط ہیں کہ اس طرح مسجد ہونی چاہیے، اس طرح ان کی عبادت گاہوں کی بھی کچھ شرائط ہیں جن میں چیکرڈ فلور کی ایک بڑی اہمیت ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کبالہ میجک، اس کی کتابوں سے میں نے لیا ہے. یہ تصاویر ہیں کچھ کبالہ میجک کی. یہ ایک تصویر ہے کہ انسان پہ جادو کہاں کہاں ہٹ کرتا ہے. یہاں پہ یہ انہوں نے انرجی پوائنٹس بتائے ہوئے کہ انرجی پوائنٹس کون کون سے ہوتے ہیں. جہاں پہ دیکھیں جب بھی میجیشین جادو کرتے ہیں نا، وہ یہاں پہ سوئیاں لگاتے ہیں ان پوائنٹس پہ. وہ ایک گڑیا بنا کے، انسان کی گڑیا بنا کے اس پہ یہاں پہ سوئیاں لگاتے ہیں، یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں، یعنی جہاں انہوں نے نقصان پہنچانا ہے جس انرجی پوائنٹ پہ. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے کچھ سمبلز ہیں، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی کچھ سمبلز ہیں. یہ کچھ میں آپ کو یوٹیوب سے میری ریسرچ ہے. 911 جو نمبر ہے اس کی بڑی حقیقت ہے میجک میں. دیکھیں کبالہ میجک میں 10 نمبر جو ہے وہ خدا کا نمبر ہے. 10 کا مطلب ہے گاڈ. اب وہ 9 سے جب 11 پہ ڈائریکٹ جمپ کرتے ہیں تو وہ خدا کی تذلیل کر رہے ہیں، نعوذ باللہ. خدا کو سکپ کر کے 9 سے ڈائریکٹ 11 میں جا رہے ہیں. تو 911 یہ بھی ڈیول کا نمبر ہے، یہ بھی شیطان کا نمبر ہے. اور 911 آپ یہ موویز میں دیکھیں کہ اکثر موویز میں 911 کتنی بار دکھایا گیا. یہ ایک مووی ہے 1998 کی، دیکھیں ٹائم کیا ہو رہا ہے 9 اور بڑی سوئی ہے 11 پہ. ایک اور جگہ دیکھیں کوشن 911 ٹرمینیٹر، یہ دیکھیں ایک مووی میں 911 ٹائم، یہ دیکھیں 911. اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ چیزیں کیوں دکھاتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا یہی دکھانے کے لیے کہ ہم عقیدت مند کس کے ہیں، ہم پیروکار کس کے ہیں. دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں، یہ ان کا ایک شوق ہے. اسی لیے یہ اکثر ملکوں میں نظر بد سے بچنے کے لیے ایک ہاتھ ہے. پاکستان میں بھی بکتا ہے کچھ علاقوں میں، لیکن یہ یمن اور ایران میں بہت زیادہ مشہور ہے. اس کو کہتے ہیں ہینڈ آف فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ کا ہاتھ. زیادہ تر اہل تشیع اس کو جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں کہ نظر بد سے بچنے کا جو ہے وہ. اب یہ اس کی طرف آپ دیکھیں ہینڈ آف فاطمہ رضی اللہ عنہ، نعوذ باللہ، مطلب ان کے ساتھ منسلک کیا ہے انہوں نے، اس لیے نعوذ باللہ کہہ رہا ہوں. اور یہ دیکھیے یہ بیچ میں ایک آنکھ ہے، 1 آئی. اور یہ جو کبالہ میجک کی میں نے آپ کو پکچر دکھائی، اب آپ اس کی طرف دیکھیں تو کتنا زیادہ کنیکشن ہے کہ اصل میں یہ چیز وہی ہے. وہ کہہ تو یہ رہے نظر بد سے بچنے کے لیے، لیکن چیز وہی ہے. اسی طرح میں آپ کو دکھاتا ہوں. اصل میں میں دکھانا چاہ رہا ہوں کہ ہم جو تعویذ پہنتے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے. ہاؤ بلیک میجک ہیز انفلٹریٹڈ سم مسلم. وہ کہتا ہے کہ مسلمانوں میں کالا جادو کس طرح آیا. دیکھیں یہ جو سو کالڈ پیر، غلط قسم کے جو پیر ہیں، یہ آپ کو کچھ تعویذ دیتے ہیں. کبھی ان تعویذ کو آپ نے کھول کے دیکھا ہے؟ کبھی آپ کے کسی دوست کے پاس تعویذ ہو، اس کو کبھی کھول کر دیکھیے تو آپ دیکھیں گے کہ اندر سے اس طرح کے نمبرز نکلیں گے، چیزیں نکلیں گی. یہ دیکھیے یہ نمبرز ہیں ان کے، یہ اس پہ غور کیجئے. یہ کبالہ میجک ہے، ٹھیک ہے. اس طرح کی شکلیں اور نمبرز لکھے ہوئے ہیں، یہ کبالہ میجک. آپ نے دیکھا ہوگا اس طرح صورتیں بھی لکھی ہوتی ہیں تعویذوں پہ اس شکل میں. یہ نمبرز ہیں کبالہ میجک کے، یہ بھی نمبرز ہیں. ان ہر نمبر کی ایک حقیقت ہے، اور ہر نمبر سے آپ شیطان کو مخاطب کر رہے ہیں. شیاطین کے نام ہیں، آپ شیاطین کو پکار رہے ہیں، اور شیاطین آ کے پھر اس بندے کو نقصان پہنچاتے ہیں. یہ پورا ایکسپلین کیا ہوا ہے اس ویڈیو میں کہ اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اس نمبر کا کیا مطلب ہے. اب آپ کچھ تعویذ دیکھیں جو مسلمانوں کی تعویذ ہے. یہ ایک تعویذ، ٹھیک ہے، صورت لکھی ہوئی ہے. یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ صورتوں کے ارد گرد نمبرز لکھے ہوئے ہیں. تو نمبرز کی کیا حقیقت ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس طرح سے سکھایا ہے؟ یہ دیکھیں یہ 1414 1407 ان کا کیا مطلب ہے؟ کیا کہیں سے ثابت ہے قرآن و سنت سے کہ اس طرح نمبرز لکھ کے جو ہے وہ تعویذ بنایا جائے؟ یہ دیکھیے
یہ آسیب چوری اور جملہ امراض سے مکان کی حفاظت کے لیے ٹھیک ہے دعائیں لکھی ہیں، لیکن یہ نیچے کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اس کی سائنس کیا ہے؟ یہ کون بتائے گا؟ یہ دیکھیے یہ نمبرز ہیں، اور یہ وہی نمبرز ہیں، یہ وہی ایگزیکٹ نمبرز ہیں جو قوالا میجک میں یوز ہوتے ہیں، جادوگر اس کو یوز کرتے ہیں۔ یہ جو میں نے آپ کو ویڈیو دکھائی، اس طرح کی بڑی ویڈیوز موجود ہیں، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو کالا جادو کرنے والے، ان کے پاس جب ہم جاتے ہیں ہمیں تعویذ دیتے ہیں آگے سے، اور ان تعویذ کو کھول کر دیکھا جائے تو یہ نمبرز لکھے ہوتے ہیں، اور یہ نمبر سے وہ جنات سے مخاطب ہیں، اور جنات کی جو ہے وہ حمد و ثنا بیان ہو رہی ہے، شیاطین کی، برے جنوں کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو تعویذ جو ہے ان سے بچنا چاہیے، تعویذ جو ہے وہ اچھی چیز نہیں ہے۔ ہاں اللہ کا نام اگر کسی تعویذ میں لکھا ہے اس پہ پھر اختلاف موجود ہے، لیکن بہتر ہے کہ وہ بھی نہیں پہننا چاہیے۔